أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الهوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول للذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن إن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون صدق الله العظيم. قل کہہ دیجئے لا اجدو میں نہیں پاتا فی ما اویا اس میں جو میری طرف وحی کی گئی یعنی قرآن الیہ جو میری طرف وحی کی گئی محرمن کوئی چیز حرام علی طاعم کسی کھانے والے پر یطعمہ جو وہ کھاتا ہے الا مگر ان یکون میتت ای یکون میتا یہ کہ وہ ہو یا کہ وہ الا یہ کہ وہ مگر یہ کہ وہ ہو مردار ودمن مسفوحا اور خون بہتا ہوا مسفوحاً بہتا ہوا ولحم خنزیر اور خنزیر کا گوشت فإنہ رجسن کہ بے شک یہ جس سے ناپاک ہے او فسقن اور نافرمانی ہے اہل لغیر اللہ بھی اور وہ جس پر لیا گیا ہو اللہ کے سوا کسی اور کا نام ومن اضطر غیر باغ پس وہ جو مجبور کر دیا جائے غیر باغ یعنی نہ وہ بغاوت کرنے والا غیر باغ ولا عاد اور نہ وہ حد سے تجاوز کرنے والا فإن ربک غفور رحیم تو بے شک تیرا رب غفور رحیم ہے وعلی الذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی بن گئے حرمنا ہم نے حرام کر دیا ان پر کل ذی ظفر ہر ناخن والے جانور کو ایک ناخن والے جانور ومن البقری اور گائے میں سے والغنمی اور بکریوں میں سے حرمنا علیہم ہم نے حرام کر دیا ان پر شحومہما ان دونوں کی چربی الا مگر ما حملت جو چمٹی ہوئی ہے جو اس کے ساتھ لگی ہو ظہورہما ان کی پیٹھوں سے ان دونوں کی پیٹھوں سے او الحوایا یا ان کی انتڑیوں سے او مختلط بعظم یا جو چپکی ہوئی ہو یا ساتھ لگی ہو بعظم یعنی اس کے گوشت کے ساتھ لگی ہو ذالک جزیناہم یہ ہے ان کی سزا بغیہم ان کی بغاوت کی سرکشی کی وجہ سے وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور بے شک ہم یقیناً
ہم سچے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، فَقُل، کہہ دیجئے، وَإِن كَذَّبُوكَ وَرَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، آپ کا رب ذو رحمت، رحمت والا ہے، واسعہ، اور وہ اس کی رحمت بہت وسیع رحمت والا ہے۔ ولا يرد بأسه، اور اگر ولا اور نہیں، يرد ہٹایا جاتا، بأسه اس کا عذاب، عن القوم المجرمین، مجرم قوم سے، جو مجرم لوگ ہیں ان سے ہٹایا نہیں جاتا۔ سيقول للذین اشرکوا، ان قریب سوال کریں گے آپ سے وہ لوگ، اشرکوا جنہوں نے، جو کہیں گے ان قریب آپ سے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ، ما اشرکنا، ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے آبا و اجداد، ولا حرمنا من شيء، اور نہ ہی حرام کرتے، نہ ہم حرام کرتے کوئی چیز۔ كذلك كذب الذين، اسی طرح كذب الذين، جھٹلایا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، حتی، یہاں تک کہ ذاقوا باسنا، آ گیا ان پر ہمارا عذاب۔ قل، کہہ دیجئے، حل عندکم من علم، کہہ دیجئے کیا عندکم تمہارے پاس ہے، من علم کو علم، فتخرجوه لنا، تو تم نکالو یا لاؤ اسے ہمارے پاس، لانا ہمارے سامنے لے آؤ اسے۔ این تتبعون الا الظن، نہیں تم اتباع کر رہے مگر الا الظن، سوائے گمان کے، وَإِن كُنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور نہیں ہو تم مگر تخرصون، اٹکل اندازہ لگا رہے ہو۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے حجت البالغہ، کامل حجت، حجت بالغہ، کامل دلیل، یعنی دلیل کامل اللہ ہی کے لیے۔ فلو شاء، اور اگر وہ چاہتا، لہداکم، تو ضرور وہ ہدایت دیتا تمہیں، اجمعین، تم سب کو۔ قل حلم، کہہ دیجئے تم لاؤ، شہداءکم الذین، گواہ تم میں سے گواہ، الذین، جو یشہدون، جو گواہی دیں کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ نے، حرم ھذا، یہ حرام، یہ چیز حرام کی ہے۔ فَإِن شَهِدُوا، اور اگر وہ شہادت دیں، فلا تشہد، پر آپ نہ گواہی دیں، معاون کے ساتھ، تتبع اہواء، ولا تتبع، اور نہیں اتباع، آپ پیروی مت کریں، اہواء، اور خواہشات کی، الذین کذبوا بآیاتنا، ان لوگوں جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، والذین، وہ لوگ ہیں، لا یؤمنون بالآخرہ، جو نہیں ایمان رکھتے آخرت پر، وہم بربہم یعدلون، اور وہ اپنے رب کے ساتھ، یعدلون، برابری، یعنی کہ ایمان نہیں رکھتے اور اپنے رب کے ساتھ برابر کرتے، یعنی کہ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کا برابر ٹھہراتے ہیں۔ تو جیسے پڑھتے آ رہے ہیں کہ مشرقین مکہ سے خطاب ہو رہا، اس وقت سے انہی کی باتیں چل رہی ہیں۔ یہاں پہ کوئی یہودیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو حلال کی گئی ہیں، ان یہودیوں کے سامنے کہ یہ چیزیں حرام، یہ مشرکین کہ یہ چیزیں حرام کر دی گئی ہیں اور یہ حلال کر دی گئی ہیں، اور اپنی طرف سے بہت سی چیزیں بنائی ہوئی تھی کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے۔ تو یہ آیت کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ مشرکین کی تردید ہے، جنہوں نے خود سے بہت سی چیزوں کو حرام قرار دے کر اپنے فاسد نظریے کے ساتھ انہیں بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ اور ان کا نام سب کے نام سے موسوم کر دیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رسول کی طرح وحی بھیجی کہ آپ کو بتا دیں کہ میری طرف جو وحی بھیجی، یعنی قرآن میں تو ان چیزوں میں کسی کو بھی حرام قرار نہیں دیا گیا، بلکہ جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا وہ تو اس آیت کرم میں مذکور ہیں، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں یہ چیزیں، اور وہ یہاں پہ صرف 4 چیزیں بتائی گئی، یعنی مرا ہوا جانور، بہتا یا خون، بہتا ہوا خون، سور کا گوشت، ہر وہ چیز جس پر اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی اور کا نام لیا ہے، ان کے سوائے ان چیزوں کو کسی نے بھی، ان اور چیزوں کو کسی اس نے حرام قرار نہیں دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگر کوئی شخص اضطراری حالت میں ان کو کھا لے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مواخذہ نہیں کرے گا۔ تو مردار سے مراد ہر وہ جانور، یہاں پر سب سے پہلے ہے مرا ہوا جانور، ہم نے پہلے ہی پڑھا مردار کی سورہ مائدہ میں، مردار سے جانور وہ جانور ہے جو اللہ کے نام لے کر ذبح یا شکار نہ کیا گیا بلکہ خود سے مر گیا ہو۔ ہم سورہ مائدہ پڑھا نا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی، تم پر مردار حرام کیا جو، اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور وہ جس پر اللہ کا نام
پکارا جائے، اور وہ جو ول منخنقتن جو گلا گھونٹ کر مرنے والا جانور، موقوذتن جس سے چوٹ لگی ہو، متردیتن جو اوپر سے گر کے مرا ہو، والنطیحتن جو سینگ لگ کے مرا، جس کو سینگ لگا ہو، وما اکل السبع الا ما زکیتم، اور جسے درندے نے کھا لیا مگر جو تم نے ذبح کر لیا، وما ذبح علی النصب، اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا، ساری چیزیں حرام ہیں۔ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے۔ اسی طرح یہ کہ اس سے سورہ بقرہ میں یہی آیا تھا، اسی طرح صرف وہاں پہ خون کا ذکر ہے، صرف اس میں یہاں پہ بہتے ہوئے خون کا، تو یہاں میں تو اس کی وضاحت کر دی گئی۔ تو اس میں کچھ لوگ فقہ اسلام میں اس گروہ کے کچھ خیال ہیں کہ صرف حیوانی جو غذا ہے ان میں صرف یہی 4 چیزیں حرام ہیں، اس کی جو ہر چیز کا کھانا جائز ہے۔ تو کچھ لوگوں کا یہ بھی کہ اور چیزیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث جیسے گدھے کا گوشت ہے یا کسی قسم کو، ان سے بھی منع فرمایا گیا تھا ان چیزوں کو، کیونکہ سید عمر بن دینار رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جابر بن زید سے پوچھا، لوگوں کا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا تھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ حکم بن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بصرہ میں یہی روایت کیا کرتے تھے، لیکن یہ عبداللہ بن عباس اس کا انکار کرتے تھے، مگر صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ پالتو گدھا حرام ہے۔ شاید اس زمانہ میں کچھ چیزیں کھا لیتے تھے، کچھ نفرت کرتے ہوئے نہیں کھاتے تھے، یعنی کچھ ایسی چیز تو ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کو پسند بھی نہیں کرتے، اس لیے نہیں کھاتے تھے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تو نازل یہی فرمایا تھا، ہوا ہے یہ کہ جس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے حلال کو حلال قرار دی، حرام کو حرام قرار دے دیا، بس اللہ نے جس کو حلال قرار دی وہ حلال ہے، اور جسے حرام قرار دے دی وہ حرام ہے، اور جس سے اس نے ثبوت فرمایا وہ قابل معافی، جس کو کوئی اللہ تبارک نے کوئی اس پہ حکم نہیں دیا تو وہ قابل معافی ہے۔ تو یہاں پہ اور پردمان مصفوفاً یعنی یا وہ خون جو بہہ جائے چاہے زندہ کا ہو یا ذبیحہ کا، تو وہ اگر حرام ہے، البتہ 2 چیزیں جیسے کلیجی اور تلی، ان میں بھی خون کیونکہ وہ بہتا نہیں ان کے اندر ہی، وہ تو وہ پھر وہ اس کے لیے حلال ہے۔ اور خنزیر کا گوشت کیونکہ وہ تو گندگی ہے، یعنی صحت کے لحاظ سے بے شمار بیماریوں کے باعث بننے سے، اور اس کے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو صاف خنزیر کا گوشت سے منع کیا گیا، اور اسی کے ساتھ وہ فسقاً احل لغیر اللہ بھی، اور فسق اس کا تو یعنی لحم خنزیر کے ساتھ ہی فسق اس کے ساتھ ہی، یعنی یہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ یا دوسرے یہ کہ جب وہ جانور جن پر ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیا گیا، کسی اور کے نام پہ ذبح کیا گیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں حلال ہیں، جس میں کسی کے غیر اللہ کے علاوہ کسی کا بھی نام لے دیا گیا ہو تو وہ ساری اس پر حرام کرا دیتے، کسی کا کسی بزرگ کے نام پہ لے دیا گیا، کسی آستانے پہ ذبح کیا گیا، فلاں صاحب کے نام پہ نظر و نیاز ہے، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہو تو پھر یہ ہمارے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو راضی کرے، ہمارے کام سنوار دے گا، تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ حرام قرار دی ہے، یعنی اس میں وہ قربانی میں شامل اللہ کے علاوہ کسی اور کا تقرب کی نیت سے دی گئی ہو، تو ایسا جانور جو کسی قبر پر یا کسی آستانے پر ذبح کیا جائے، اگرچہ اس پہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ یا اللہ کا نام ہی کیوں نہ لیا جاتا ہو، مگر دل کے اندر اگر کسی غیر اللہ کے تقرب کی خواہش اگر ہے اس کا چور موجود ہے تو پھر وہ حرام ہے۔ کسی بھی قبر پر جا کے، جیسے ہمارے یہاں بہت سے ہوتے ہیں کہ یہ داتا صاحب کا بکرا ہے اور یہ بڑی امام کی گائے ہے، تو یہ فلاں صاحب کی پیر امام صاحب کی نظر و نیاز ہے، تو یہ سارے حرام چیزوں میں شامل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جس نے اگر مجبوری میں حالت میں کھا لی ہو، جس کا مقصد یہ نہ ہو کہ وہ نہ ہی کوئی باغی اور نہ ہی کوئی حد سے تجاوز کرنے والا، اتنی کھائے جتنے اس کی جان بچانے کی ضرورت ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا غفور رحیم ہے۔ اور پھر یہ کہ علی الذین ہادوا، اور لوگ یہودی بن گئے ان پر کچھ چیزیں حرام کر دی گئیں، ہادو حرمنا، حرام نے حرام کل ذی ظفر، ہر جانور ناخن والا جانور، ناخن جانور کو حرام اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر حرام قرار دے دیا۔ ذی ظفر سے مراد ہر وہ جانور ہے جو پرندہ جس کی انگلیاں پھٹی ہوئی نہ ہو، جیسے اونٹ ہوتا ہے، اونٹ کا ایک ہی پاؤں تک کو پھٹی نہیں ہوتی، بکری کو آپ دیکھیں یا بھیڑ کو دیکھیں تو ان کی وہ کھرج ہوتے ہیں، 2 ہوتے ہیں، وہ اندر سے ایک الگ الگ 2 ہوتے ہیں۔ یہ اونٹ کا جیسے ایک ہوتا ہے، جب گھوڑے کا ہو گیا، گدھے کا ہو گیا، یہ چیزیں جو ان کو ایک دو ساری چیزیں، شتر مرغ ہو گیا، یہ سب شتر مرغ ہوتا ہے اس کی پٹی ہوتی ہے، تو یہ ہر چیز ذو ظفر والی، یہ ہر جانور، یہ پرندہ اللہ تعالیٰ نے یہودوں پر حرام کر دیا، نہیں گوشت ان پر یہودوں پر حرام تھا، اس لیے ان جانوروں کا ان تمام جانوروں کا گوشت یہود پر حرام تھا،
تو باقی جو ہے وہ باقی چیزوں کو ان کو بھی اجازت دی گئی، مگر آگے ہم پڑھیں گے کہ ان کے ساتھ صرف ان کی چربی حرام کر دی گئی، سوائے اس چربی کے جو ان کی پیٹھ پر لگی ہو یا ان کے ہاتھوں سے چپکی ہو یا جو ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو، جیسے وہ چربی جو دم یا پاؤں پسلی وغیرہ ساتھ چپکی ہوئی ہو، یہ چیزیں علاوہ بطور سزا اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر حرام کی تھی۔ یعنی یہود کا یہ کہنا یہ چیزیں کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے حرام کی تھی، وہ ہم نے کہ اس لیے ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، انہوں نے خود اپنے پر حرام کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بہت سی چیزوں کو پھر ایسا ہی کرتا ہے کہ ان پہ جب وہ حرام کی چیزیں کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ وہ چیزیں حرام کر خود بخود بھی کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ خود اگر پڑے ہوئے ہیں تو پھر ان کی سزا کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چھوڑ دیتا ہے کہ وہ پھر چلتی رہتے ہیں، جس طرح قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں کھانے کی چیزیں شریعت محمدی میں حلال بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں، البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نزول کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر یعنی یعقوب علیہ السلام نے حرام قرار ان کو تو کہا جو تم سے کہا کہ لاؤ تم تورات پیش کروں کہ اگر کوئی عبارت اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو، پھر سورہ حساب میں بھی فرمایا کہ بنی اسرائیل کے جرائم کے نام ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دیں جو پہلے سے ان کے لیے حلال تھیں، یہاں بھی شاید ان کی سرکشیوں کی وجہ سے ہم نے ان تمام ناخن والے جانور حرام کی اور بکری اور گائے کی چربی بھی ان کے لیے حرام ٹھہرا دی۔ ان تینوں آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت محمدی اور یہودی فقہ کے حیوانی غذاؤں کی جلت و حرمت کے معاملہ میں جو فرق پایا جاتا ہے وہ بس یہی کچھ تھوڑا ایسا ہی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے بعض چیزوں کا استعمال چھوڑ دیا تھا، تو ان کے بعد ان کے اولاد بھی ان چیزوں کو تارک یا تھا کہ یہودی فقہ جو تھے انہیں باقاعدہ اسے حرام سمجھ لیا اور ان کی حرمت تورات میں لکھ دی، مگر بعد میں جب ان سے کہا کہ لاؤ تورات دکھاؤ کہاں ہے تورات میں لکھی، تو ان پہ کوئی سے نہیں لاز کس کا مطلب ہے کہ انہوں نے خود اپنے طور پہ اضافہ کیا، تو یہ ان کے اگر اپنے طور پہ اضافہ کیا تو بہت سی چیزیں پھر سزا کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ حرام قرار دے دی کہ یہ تم اپنے یہ ازال کا جزائے نہ ہوں بغیرہم اپنی بغاوت کی وجہ سرکشی کی وجہ سے یہ تم پر یہ منع کر دی گئی ہے، حرام کر دی گئی سوائے ان چیزوں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا فَإِن كَذَّبُوكَ اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دی کہ ربکم ذو رحمت واسعہ، تو تمہارا رب تو بڑا وسیع اور غفور الرحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑے غفور رحیم ہے، بخشنے والے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر یہ کہ اگر وہ آپ کی ابھی بھی نافرمانی کا بھی چھوڑ کر حق کی سیدھی راہ اختیار ان سے کر لو تو پھر بھی اپنے رب کے تم رحمت میں اپنے لیے کشادگی پاؤ گے، لیکن اگر اسی طرح اڑے رہے یہی حرکتیں کرتے رہے تو یہ سمجھو کہ یہ نہ مت سمجھو کہ اللہ کا عذاب تم سے ٹل گیا ہے، جب اس کا عذاب آتا ہے تو پھر مجرموں اور سرکشوں کوئی چیز سے بچا نہیں سکتی۔ ذو رحمہ واسعہ میں ترغیب اور آخر سمے یعنی کہ ان کو بتایا گیا، وہ ترہیب کہتے ہیں اس کو، کہ ایک سمے ترغیب اور دوسرے سمے ترہیب، جس طرح بار کئی جگہ اللہ تبارک قرآن میں فرمایا ہے، سورہ انعام میں، سورہ انعام اسی میں ہم پڑھیں گے ان ربک سریع العقاب، بے شک تیرا رب بہت جلد سزا دینے والا اور ساتھ ہی انہ لغفور رحیم، اور بے شک یقیناً بے حد بخشنے والا اور نہایت مہربان۔ اسی طرح فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور رحیم، سورہ ہجر میں میرے بندوں خبر دے دے کہ بے شک میں ہی بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہوں، اور ساتھ ہی وان عذابی هو العذاب العلیم، اور بے شک میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی جگہ پہ اس طرح ساتھ دونوں چیزیں ساتھ ہی فرماتے ہیں، جیسے سورہ بروج میں ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ یقینا بہت سخت ہے، انه یبدی و یعید، بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، وهو الغفور الودود، اور وہی ہے جو بخشنے والا اور نہایت محبت کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک نظام ہے، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمین، مطلب اس کے عذاب مجرم لوگوں سے ہٹایا نہیں جائے گا، یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کوئی عذاب کو ہٹا لے گا۔ پھر یہ کہتے یقینا کہ خان قریب آپ سے کہیں گے کہ ولا الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ما حرمنا من شیء، وہی بات ہے جو یہ پہلے بھی کہتے ہیں کہ وہ کہ آپ سے کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا تو نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے، یعنی اپنے جرم اور اپنی غلط کاری کے وہی پرانا عذر پیش کریں گے جو ہمیشہ سے مجرم اور یہ لوگ غلط قسم کے لوگ پیش کرتے رہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر ہمارے حق میں اللہ کی مشیت یہی ہے تو پھر کہ ہم شرک کریں اور جن چیزوں کو ہم نے حرام ٹھہرا رکھا انہیں حرام ٹھہرائیں، ورنہ اگر اللہ چاہتا، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم ایسا نہ کرتے، اور کیوں کر ممکن تھا کہ یہ ہم کام ہم سے ثابت ہو جایا کرتے۔
تو یہ اس کا مطلب یہ کہ چونکہ ہم اللہ کی مشیت کے مطابق سب کچھ کر رہے ہیں، اس لیے درست کام کر رہے ہیں. یہ تو اس کا الزام اگر ہے تو ہم پر نہیں ہے، نعوذ باللہ، تو اللہ پر ہے. تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں ایسے ہی کرنے پر مجبور ہیں. اس کے سوا کچھ اور کرنا ہماری قدرت میں تو ہے ہی نہیں. تو وہی بات ہے جو ہر شرک کرنے والا کہتا ہے کہ اللہ کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم یہ نہ کرتے. ہم بار بار پڑھتے ہیں، پہلے میں نے پڑھا کہ یہی ایک دلیل ان کی ہوا کرتی تھی. اللہ تبارک کذالک کذب الذین من قبلہم، یہی وجہ جھٹلایا ان لوگوں نے جن سے پہلے تھے، حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ آ گیا ہمارا عذاب. قل هل عندکم من علم، کہہ دیجئے کہ کیا پھر آگے ہمارا پھر کہہ دیجئے کیا ہے تمہارے پاس کوئی علم، تو اس کو لاؤ ہمارے پاس. مگر یہ کہ ان تتبعون الا ظن، مگر نہیں ہے مگر یہ صرف اپنے گمان کی، اپنے ان کے صرف گمان، اور ان کنتم الا تخوی، اٹکل اندازے پر چل رہے ہیں، ان کے صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے. اگر تو ان کے پاس کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں. حجت البالغ، کہ اللہ ہی کے لیے کامل حجت. فلو شاء لہداکم اجمعین، اور اگر وہ چاہتا تو ہدایت دے دیتا تم سب کو. یعنی ان کا جو پیچھے جو عذر جو انہوں نے کیا اس کا یہ مکمل یہاں پہ جواب ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پہلی بات تو یہ فرمائی گئی کہ اپنی غلط کاری اور گمراہی کے لیے اللہ کی مشیت کو معذر کے طور پر پیش کرنا، اسے بہانہ بنا کر صحیح رہنمائی کو قبول کرنے سے انکار نہ کرنا مجرموں کا قدیم شیوا ہے. یعنی یہ بھی وہ اسی طرح جھوٹ بولے جیسے پہلے لوگوں نے جھوٹ بولا. پہلے بھی اسی طرح بولتے رہے، یہ بھی اسی طرح، ان کا پرانا یہ دھندا ہے. تو اس کا انجام یہ ہوا کہ آخرکار وہ تباہ ہوئے اور ان کے حق کے خلاف چلنے کا برا نتیجہ انہوں نے دیکھ لیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عذر جو تم پیش کر رہے ہو حقیقت، علم حقیقت مبنی ہے ہی نہیں، بلکہ محض گمان اور تمہارا اندازہ ہے، تخمینہ تم نے لگایا ہوا ہے. تم نے محض مشیت کا لفظ استعمال کر لیا ہے، تم نے سمجھا نہیں کہ انسان کے حق میں فی الواقع اللہ کی مشیت ہے کیا. مشیت کے معنی تم یہ سمجھ رہے ہو کہ چور اگر مشیت الہی کے تحت چوری کر رہا ہے تو مجرم نہیں ہے، کیونکہ اس نے اس فعل اللہ کی مشیت کے تحت کیا. حالانکہ دراصل انسان کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت تو یہ ہے کہ وہ شکر اور کفر، ہدایت و ضلالت اور طاعت اور معاشیت میں سے جو راہ بھی اپنے لیے منتخب کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی راہ اس کے لیے کھول دے گا جو وہ چاہے گا. پھر اگر غلط یا صحیح جو کام بھی انسان کرنا چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عالمگیر مصلحتوں کا لحاظ کرتے ہوئے جس حد تک مناسب سمجھے گا اسے اس کام کا اذن اور اس کی توفیق بخشے گا. لہٰذا اگر تم نے اور تمہارے باپ دادا نے مشیت الہی کے تحت شرک اور یہ جو طیبات جو پاکیزہ چیزوں کو حرام کرنے کی توفیق پائی، تو اس کے معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم لوگ اعمال کے ذمہ دار نہیں ہو. اپنے غلط انتخاب کے راہ تم نے خود منتخب کی اور اپنے ارادے اور صحیح کے ذمہ دار تو خود ہی ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آخر میں ایک ہی فقرے میں کہ فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین. اگر یعنی تمہاری معذرت میں حجت پیش کرتے ہو کہ اگر اللہ چاہتا ہم شرک نہ کرتے تو اس کی پوری بات ادا نہیں ہوتی. پوری بات یوں کہنا چاہیے کہ یوں کہو کہ اللہ اگر چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا. بالفاظ دیگر مطلب یہ کہ تم خود اپنے انتخاب سے رائے راست اختیار کرنے پر تیار نہیں ہو، بلکہ چاہتے ہو کہ اللہ نے جس طرح فرشتوں کو پیدائشی راستوں بنا دیا ہے اس طرح تمہیں بھی بنا دے. تو اللہ کی مشیت اگر انسان کے حق میں یہ ہوتی تو وہ ضرور ایسا کر سکتا ہے، لیکن اس کی مشیت ہے نہیں. جس نے گمراہی کو تو اپنے لیے پسند کر لیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی میں پڑا رہنے دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے راستے پہ چلنے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی کی ہدایت دے دیتا ہے. تو کہنا تو یہ چاہتا کہ تم ہدایت کا ہمیں سب کو ہدایت، مگر یہ وہی اس کو اپنی پرانی بات جس سے سب لوگ جھٹلاتے ہیں، تو یہ بھی ان کا بھی ایک ہی اجر تو جو کہ مار نہیں جاتا. پھر کہا جاتا ہے قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ رب، کہہ دیجیے کہ لاؤ اپنے گواہ کو لے کے آؤ. اگر وہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہو جو یہ لے کے آؤ کہ جی جو شہادت دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، تو اگر وہ شہادت دے بھی دیں فإن شاہدوا فلا تشهدوا معهم، تو پھر آپ ان کے ساتھ شہادت نہ دینا. یعنی کہ اگر وہ شہادت کو ذمہ داری کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ شہادت اسی بات کی دینی چاہیے جس کا آدم کو علم ہو، تو پھر کبھی یہ شہادت دینے کی ضرورت نہیں کریں گے کہ کھانے پینے پر یہ پابندیاں ان کے رسم و رواج کے طور پر رائج ہیں، اور یہ پابندیاں فلاں چیز کو نہ کھائے اور فلاں چیز کو فلاں کو ہاتھ نہ لگے، یہ سب اللہ کے مقرر کرتا ہے. لیکن اگر یہ لوگ شہادت کی ذمہ داری کو محسوس کیے بغیر بھی اگر اتنی ڈٹائی پر اترائیں کہ اللہ کا نام لے کے جھوٹی شہادت دینے میں بھی کوئی تحمل نہ کریں،
تو آپ ان کے جھوٹ میں ان کے ساتھی نہ بنے، بلکہ ان سے شہادت اس لیے طلب نہیں کی جا رہی ہے کہ اگر شہادت دے دیں تو تم ان کی بات مان لو گے، بلکہ اس کی غرض صرف یہ ہے کہ ان میں سے جن لوگوں کے اندر کچھ بھی راست بازی موجود ہے، کوئی نیکی کا اس میں خمیر موجود ہے، تو جب ان سے کہا جائے گا کہ واقعی تم سچائی کے ساتھ اس بات کی شہادت دے سکتے ہو کہ یہ جو ضابطے ہیں اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ اپنی رسموں کی حقیقت پر غور کریں، اور جب ان کے من جانب اللہ ہونے کا کوئی ثبوت نہ پائیں تو ان فضول رسموں کی پابند شہادت لے آؤ، مگر شہادت ان کے پاس کہاں سے ہے کہ ایسی کوئی شہادت ہے ہی نہیں۔ پھر آگے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور نہ آپ اتباع کر دیے ان لوگوں کی جن خواہشات کی جن لوگوں نے جھٹلایا ہمارے آیات کو، وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، وہ لوگ ہیں جو نہیں ایمان رکھتے آخرت پر، اور وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ برابری کرتے ہیں، یعنی اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یعدلون، یعنی اس کا یہ برابری کر رہے ہیں کہ شروع میں بھی اگر ہم دیکھیں تو شروع کی آیت میں بھی یہی بات آخر میں، یہ آیت نمبر اگر آپ شروع میں ہم نے آیت پڑھی پہلی آیت بلکہ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، تو انہی الفاظ ختم ہوئی تھی، اور اب یہ آیت بھی وہم ربی بربہم یعدلون کے الفاظ ختم ہوئی، ان الفاظ کی تکرار، یعنی یہ منکرین آخرت کی دیدہ دلیری کی طرف اشارہ ہے کہ لوگ اتنا کچھ سننے کے باوجود بھی بدستور شرک پر ڈٹے ہوئے ہیں، شرک پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اس کے برابر کر دیتے ہیں، یعنی کہ ان کو کوئی اس بات کا خوف ہی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے ہاں جانا ہے، تو یہ عدیل کے برابر ٹھہرا کر شرک کرتے ہیں اللہ کی، یعنی کہ یہ یعدلون یعنی اس کا عدیل عدل سے نا برابر ٹھہرا کے شرک کرتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ کے تعالیٰ کی اولاد قرار دیتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرح حاجت روا، مشکل کشا، کار ساز، عالم الغیب، حاضر ناظر، ناصر مددگار، معبود، پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، بلکہ اتنا ہی نہیں سمجھتے خالق اور مخلوق کیسے برابر ہو، اتنا یہ سمجھنے کو بھی تیار نہیں کہ خالق اور مخلوق برابر کیسے ہو سکتے ہیں، خالق بھی کارساز ہو، مخلوق بھی کارساز ہو، خالق بھی عالم الغیب ہو اور مخلوق بھی عالم الغیب ہو، خالق بھی شارع اور قانون ساز ہو یعنی قانون کے بنانے والا، اور مخلوق بھی، خالق کو بھی تحلیل و تحریم یعنی حلال و حرام کا حق حاصل ہو، اور مخلوق کو بھی، خالق بھی نفع نقصان پہنچانے پر قادر اور مخلوق بھی نفع نقصان پہنچانے پر قادر ہو، خالق بھی ہر بات سنتا اور مخلوق بھی، تو پھر آپ خالق بھی سب کچھ دیکھتا اور مخلوق بھی، خالق بھی سب کچھ دیکھتا اور سنتا اور مخلوق بھی، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تبارک و تعالیٰ سورہ رعد میں فرمایا قل من رب السماوات والارض، کہ آسمان زمین کا رب کون ہے، قل اللہ، کہہ دے اللہ، قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسکم نفعا وضرا، کہہ دے کیا تم نے اس کے بعد کچھ سازگار بنا رکھے ہیں جو اپنے جانوں کے نہ کسی نفع کے مالک نہ نقصان کے، قل هل يستوي الاعمى والبصير، کہہ دے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوتے ہیں، ام هل يستوي الظلمات والنور، یا کوئی اندھیرے اور روشنی برابر ہوتے ہیں، ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا كخلقه وتشابه الخلق علیہم، تو کیا انہوں نے اللہ کے لیے کوئی شریک بنا لی جنہوں نے اس کے پیدا کرنے کی طرح پیدا کیا ہے، کیا پیدائش ان کے لیے گڑبڑ ہو گئی ہے، تو خلق خلق وتشابه بالخلق خلق علیہ خلق علیہم، قل اللہ خالق کل شیء وهو واحد القہار، کہہ دیجیے ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، وہی ایک ہے، نہایت زبردست ہے، تو یہ ان کا ہر چیز کو اللہ کے برابر ہی ٹھہرا دیتا ہے، حالانکہ پھر یہ خود ہی جب قیامت کو دیکھ لیں گے اور جہنم میں داخل ہوں گے تو مشرکین اس بات پر خود اقرار کریں گے کہ انہیں اپنے شرکاء کو اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دیا تھا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ شعراء میں فرماتے ہیں وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِلْغَاوِینَ، اور گمراہ لوگوں کے لیے بھڑکتی آگ ظاہر کر دی جائے گی، وَقِیلَ لَهُمْ أَیْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اور ان سے کہا جائے کہاں ہے وہ جنہیں تم پوچھتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، قل ینصرونکم او ینتصرون، کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں اپنا بچاؤ کرتے ہیں، فکبکبوا فیہا فہم والغاوون، اور پھر وہ تمام گمراہ لوگ ان کے اوندے منہ پھینک دیے جائیں گے، وجنود ابلیس اجمعون، اور ابلیس کے تمام لشکر بھی، قالوا وہم فیہا یختصمون، وہ کہیں گے جب کہ اس میں جھگڑ رہے ہوں گے، تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم بے شک ہم یقیناً کھلی گمراہی میں تھے، یہاں اللہ کی قسم کہیں تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم تمہیں تمام جہانوں کے رب کے برابر ٹھہراتے تھے، تو یہ وہاں پہ ان سے سارا انکار کریں گے جن کو وہ پوجا کرتے تھے، وہاں پہ خود کہیں گے ابلیس کو کہ ہم تمہیں جہانوں کے رب کے برابر ٹھہرایا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس
بہت بڑے سب سے بڑے گناہ سے بچائے اللہ کے سوا کسی اور کا، جیسے ہم نے پڑھا قربانی کرنا، کسی سے پکارنا، کسی کی عبادت کرنا، اسے مانگنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سے بچائے اور صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن کے صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ چلیں باقی انشاءاللہ پھر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔